عبد المطلب اپنی زندگی میں ہی ابو طالب کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے پوتے کی پرورش اور دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہوگی۔ ابو طالب اگرچہ تنگ دست تھے تاہم انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور یوں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ دراصل آپ تھے ہی ایسے منمونے کہ ہر شخص کا دل بے اختیار آپ کی جانب کھنچا جاتا تھا۔ اس پر مستزاد آپ کی وہ برکات تھیں جن کا دم بدم مشاہدہ ہوتا رہتا تھا۔ مثلاً اگر آپ کھانے میں سب کے ساتھ شامل ہوتے تو تھوڑا سا کھانا سب کے لیے نہ صرف کافی ہو جاتا بلکہ بچ بھی رہتا۔ اسی طرح دودھ کے جس کٹورے میں آپ چند گھونٹ نوش فرما لیتے اس سے سب ہی اپنا پیٹ بھر کر شکم سیر ہو جاتے، حالانکہ اس میں دودھ کی مقدار اتنی ہی ہوتی کہ بمشکل ایک آدمی کی ضرورت پوری کر سکے۔ ایسے برکت بدامہ بھتیجے سے ابو طالب جتنا بھی پیار کرتے کم تھا۔ شوخی، شرارت اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ ابو طالب کے بچے بھی صبح جب ناشتے کے لیے بیٹھتے تو چھینا جھپٹی شروع کر دیتے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرتاً سنجیدہ اور باوقار تھے اس لیے اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کا حصہ بھی عموماً دوسرے ہی چٹ کر جاتے۔ ابو طالب کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے لیے علیحدہ ناشتے کا انتظام کر دیا۔ بچے ہوں کہ بڑے جب سو کر اٹھتے ہیں تو بال بکھرے ہوتے ہیں اور آنکھیں غیر مصفہ، یعنی آنکھوں میں وہ اس کو گڈ بولتے ہیں پنجابی میں، اردو میں مجھے نام نہیں آ رہا، غیر مصفہ آنکھیں۔ ابو طالب کے بچوں کا بھی صبح صبح یہی حال ہوتا تھا، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قدرتی طور پر آراستہ اور چمکدار ہوتے اور آنکھوں میں ہلکا ہلکا سرما بھی لگا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین کے صدقے بارہا باران رحمت نازل ہوئی۔ عبد المطلب کا واقعہ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس سے ملتا جلتا قصہ ابو طالب کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ان دنوں بھی مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا تھا اور خشک سالی کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ ایک محفل میں اسی سلسلے میں تبادلہ خیالات ہو رہا تھا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچی جا رہی تھی۔ کسی نے لات و عزیٰ کے روبرو فریاد کرنے کی تجویز پیشکش کی اور کسی نے منات کی خوشنودی حاصل کرنے پر زور دیا۔ مجلس میں ایک سمجھدار آدمی بھی بیٹھا تھا، لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر کہنے لگا، انا تفکون، کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ جب تمہارے درمیان ابراہیم و اسماعیل کی اولاد سے ایک معزز آدمی موجود ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ انکا انیتا ابا طالب، شاید آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ ہاں، سمجھدار شخص بولا، میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اسی وقت ابو طالب کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، ابو طالب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس زور کا قحط پڑا ہوا ہے اور ہمارے اہل و عیال کا کیا حال ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی آئیے اور ہمارے لیے خداوند عالم سے بارش طلب کیجیے۔ صاف ظاہر ہے یہ جو روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس روایت میں بھی اتھینٹسٹی ہے اور اس کو اگر ہم البدایہ والنہایہ جلد دوم صفحہ 283 پہ دیکھیں تو بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ السیرۃ الحلبیہ میں بھی ہے اور تاریخ الخمیس میں بھی یہ روایت ہے۔ ابو طالب نے اپنے شمس و قمر بھتیجے کو ساتھ لیا اور دیوار کعبہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے پیچھے لگ کے۔ چچا نے دعا کی، بھتیجے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کچھ اشارہ کیا، اسی وقت ہر طرف سے بادل امڑ آئے اور ارض مکہ کو سیراب کر گئے۔ ابو طالب اپنے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سفید رنگ والا، سب سے زیادہ سفید رنگت والا، جس کے چہرے کے صدقے بارش برس جاتی ہے، یتیموں کا ملجا و ماوا اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ یہ تاریخ الخمیس میں اور سیرت الحلبیہ میں یہ اشعار لکھے ہیں۔
जिस हस्ती के तुफैल आसमान से घटाएं गोहरबार हो जाएं, उसके सदके अगर लक्को दक सहरा में चश्मा उबल पड़े तो क्या ताज्जुब है। अबू तालिब बताते हैं कि एक दफ़ा मैं और मेरा भतीजा कहीं जा रहे थे। जब हम जुल्मजाज नामी जगह पर पहुंचे तो मुझे प्यास लग गई। पहले तो सब्र करता रहा, मगर जब तिश्नगी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो भतीजे से कहा, या अब्ना अखी कद अतश्तु, भतीजे मुझे प्यास लग गई है। भतीजा ये सुनते ही अपनी सवारी से उतरा और जेरे लब कुछ पढ़ते हुए वहां पड़े एक पत्थर को ठोकर मार दी। पत्थर अपनी जगह से हटा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। जहां से पत्थर हटा था वहां शफाफ पानी का चश्मा चमक रहा था। पिए चचा जान, उसने कहा। मैंने खूब जी भर कर पी लिया तो उसने पूछा, अरवीता, क्या आप शेर हो गए हैं? क्या आपने जी भर कर पानी पी लिया है? मैंने इस बात में जवाब दिया तो उसने पत्थर सिरकाकर दोबारा अपनी जगह पर कर दिया। अब वहाँ चश्मा था और ना ही पानी था। ये अस्सीरतुल हिलबिया में जिल्द अव्वल सफ़ा 130, अल-असारुल मुहम्मदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 103, तबकाते इब्ने साद जिल्द अव्वल सफ़ा 98 पर यह वाक़या जिक्र किया गया है। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल के लगभग थी कि अबू तालिब कुरैश के एक तिजारती काफिले के साथ शाम जाने के लिए तैयार हो गए। जाने दो आलम को साथ ले जाने का इरादा नहीं था क्योंकि आपकी उम्र छोटी थी और सफ़र तवील व मुश्किल। लेकिन जब काफिले की रवानगी का वक्त आया तो आप रोते हुए आए और अबू तालिब की ऊँटनी की मुहार थाम कर बसद हसरतो यास यूं गोया हुए, या अम्मी इला मन तकिलनी ला अबली वला उम्मुन। चचा जान, मुझे किसके हवाले किए जा रहे हैं? ना मेरा बाप ना मेरी माँ। अबू तालिब पर रिक्कत तारी हो गई। आंखों से अश्कों की बरसात थी और आपने ऐलान किया। वो ऐलान बड़ा खूबसूरत है। एक तवील नज़म में सफ़र शाम के वाक़यात बयान किए हैं। वो इस मंजर की अक्कासी करते हुए कहते हैं, बका हुज़नन वल ईसु कद फसलत बिना वमसक्तु बिल कफ़ैन फदला ज़िमामी। जब कारवां रवाना होने लगा और मैंने लटकती हुई महार थाम ली तो वो रो पड़ा और क्या करने लगा, ज़करतु अबाहु सुम्मा रक रकत अब्रतन तजूद मिनल ऐनैन ज़ात सिजामी। उस वक़्त मुझे उसका बाप याद आ गया और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बरसने लगे। ये लंबा वाक़या है और लंबी उन्होंने ये तफसील बयान किया इस नज़म में। रोज़ुल अनफ में इसका जिक्र है, जिल्द अव्वल सफ़ा 120। अगर किसी को ज़रूरत हो तफसील से पढ़ने की तो वहाँ से जाकर पढ़ सकता है। जनाब अबू तालिब की बात कर रहे थे कि जनाब अबू तालिब पर रिक्कत तारी हो गई और अर्शों की बरसात में आपने ऐलान किया। और वो ऐलान क्या था कि मैं अपने भतीजे को साथ ज़रूर लेकर जाऊँगा और आइंदा हम एक दूसरे से जुदा ना होंगे। ला युफारिकुनी वला उफारिकुहु अबदा। चनाचे आप भी चचा के हम सफ़र हो गए। खुदा के फजल से सफ़र बखैरियत गुजर गया और काफिला हुदूद शाम में वाक़या मशहूर बस्ती बसरा के पास जा पहुंचा। वहाँ एक घना पेड़ था जिसके साए में अक्सर कारवां ठहरे करते थे। चनाची ये लोग भी सस्ताने के लिए उधर ही चल पड़े। इस दरख्त के करीब ही गिरजा था जिसमें एक राहब क़याम पज़ीर था। उसका असल नाम तो जरजीस था मगर मशहूर बुहैरा के साथ था। नहायत मुत्तकी व परहेजगार और पुरानी किताबों रिवायतों का माहिर था। उसकी निगाह दरख्त की तरफ जाते काफिले पर जो पड़ी तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। काफिले में एक बच्चा था जिस पर बादल के एक टुकड़े ने मुसलसल साया कर रखा था और उसके साथ साथ चल रहा था। दरख्त के पास पहुंचकर जब सवारियों से उतरने लगे तो वो बच्चा भी उतरकर दरख्त के नीचे जा बैठा। उसके बैठते ही बादल का टुकड़ा तो दरख्त के ऊपर जा ठहरा और दरख्त की टहनियाँ उस पर बेताबाना झुक गईं। ये ताज्जुब खेज मनाजर देखकर राहिब
گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اسے یاد آیا کہ ہماری قدیم کتابوں میں یہ علامت تو نبی آخر الزماں کی بتائی گئی ہے۔ کیا یہ بچہ وہی آخری پیغمبر ہے؟ مگر اس نبی کی تو کچھ اور علامات بھی مذکور ہیں، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں؟ کیوں نہ قافلے کی دعوت کی جائے؟ وہ سوچنے لگا، اور جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں تو بچے کا تفصیلی معائنہ کر لیا جائے۔ اس رائے پر اس کا دل ٹھہر گیا اور قافلے کو کھانے پر بلا لیا۔ اس بات سے اہل قافلہ کو بے حد تعجب ہوا۔ آخر ایک شخص نے پوچھ لیا، محترم، اس راستے سے تو ہم اکثر گزرتے رہتے ہیں اور یہاں قیام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو کبھی ہماری دعوت کا خیال نہیں آیا۔ اس دفعہ کیا خاص بات ہو گئی؟ بات تو کوئی خاص نہیں، راہب نے کہا، بس یوں ہی تمہاری ضیافت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ قافلے والوں نے دعوت منظور کر لی اور وقت مقررہ پر کھانے کے لیے چل پڑے، مگر یہ سوچ کر کہ بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام، جانے دو عالم کو وہیں چھوڑ گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے تو راہب نے فردن فردن سب کے چہروں کو غور سے دیکھا، مگر اس کو وہ چاند کا ٹکڑا کہیں نظر نہ آیا جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ کیا تم اپنے ساتھ سب کو لے آئے ہو؟ کیا تمام مہمان آ گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، کوئی قابل ذکر آدمی پیچھے نہیں رہا، البتہ 10-12 سال کا ایک لڑکا جس کو ہم سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں، ایک شخص نے بتایا۔ اس کو بھی بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لو، راہب نے مشورہ دیا۔ یہ تو انتہائی معیوب بات ہے کہ باقی سب کھانا پیٹ بھر کر کھا لیں، سیر ہو کر کھا لیں اور وہ محروم رہ جائے۔ اسی وقت حارث اٹھے اور جانے دو عالم کو بلا لائے۔ راہب نے آپ کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو راہب آپ سے مخاطب ہوا، بیٹا، تجھے لات و عزیٰ کی قسم، مت نام لے میرے سامنے لات و عزیٰ کا۔ آپ نے تڑپ کر راہب کی بات کاٹ دی۔ خدا کی قسم، مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی ان دیویوں سے ہے۔ اچھا، اللہ کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا نام سن کر آپ جواب دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ راہب نے آپ سے بہت سے سوالات کیے اور آپ کے جوابات سے مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ کی پشت اقدس کے بالائی حصہ پر مہر نبوت کو بغور دیکھا اور اسے چوم لیا۔ پھر ابو طالب سے استفسار کیا، یہ بچہ کیا آپ کا ہے؟ بیٹا ہے میرا، ابو طالب نے جواب دیا۔ نہیں، راہب بولا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب کو حقیقی بات بیان کرنی ہی پڑی۔ اس کے باپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ تو اسی دوران چل بسا تھا جبکہ یہ بھی شکم مادر میں تھا، ابو طالب نے جواب دیا۔ اس کی ماں موجود ہے؟ نہیں، وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئی۔ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد راہب پھر گویا ہوا، بلا شبہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھیے، کیونکہ یہودی حاسد لوگ ہیں، اور اگر انہیں ان علامات کا پتہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میری مخلصانہ نصیحت ہے، کیونکہ ہماری پرانی کتابوں اور ہمیں اپنے آباء و اجداد سے جو روایات معلوم ہوئی ہیں ان کی روح سے یہ لڑکا بڑی ہی بلند شان والا ہوگا۔ ابو طالب نے یہ پرخلوص نصیحت پلے باندھ لی۔ اس کے بعد دور کے سفر پر کبھی جانے دو عالم کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب جو مہر نبوت کی بات کی ہے میں نے، اس کی تفصیل انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کتنے نمبر بیان میں آئے گی، لیکن بہت انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50-100 کے قریب گزر چکے ہوں گے۔ تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنا ہے تو تب کے جو واقعات ہیں ان میں مہر نبوت کی تفصیل آئے گی۔ اسی طرح ان کی جو کتابیں تھیں وہ ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ قدیم کتابوں میں اس نے کہا کہ آخری نبی کی ایک علامت یہ بھی موجود تھی کہ وہ یتیم ہوگا، چونکہ حاسد یہودی اس آخری اسماعیلی نبی کو قتل کرنے کے درپے تھے،
اس لیے ابو طالب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا ظاہر کرتے تھے تاکہ بد باطن یہودی اس طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور یہ روایتیں جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں البدایہ والنہایہ اور ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام سے ہے۔ بحیرہ کی زبانی لات و عزا کا نام سن کر جانے دو عالم نے جس شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو فطرتاً شرکیہ اعمال و عقائد سے نفرت تھی۔ علاوہ ازیں چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا تھا تاکہ کل کلاں کسی کو آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکے، اس لیے اگر آپ بڑوں کے کہنے سننے اور مجبور کرنے پر کسی بت کے پاس چلے بھی جاتے تو غیبی آواز آپ کو متنبع اور خبردار کر دیتی تھی۔ ایمن بیان کرتی ہیں کہ دیگر بہت سے اصنام کے علاوہ بوانا نام کا ایک بت بھی قریش کا مرکز عقیدت تھا۔ سال میں ایک دفعہ اس کے استھان پر حاضر ہو کر قربانی پیش کی جاتی تھی اور رات تک اس کے پاس اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی سب کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہوا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بھتیجا بھی شریک ہوا کرے۔ کئی دفعہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی مگر آپ نے سنی انسنی کر دی۔ آخر ایک دفعہ ابو طالب بہت ناراض ہوئے۔ پھوپھیوں نے بھی سخت سست کہا، ان کے خیال میں بھتیجا بے دین ہوتا جا رہا تھا۔ سب نے سختی سے باز پرس کرتے ہوئے کہا، آخر تمہیں اپنی قوم سے کیا ضد ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ کسی میلے میں شریک ہوتے ہو نہ کسی اجتماع میں؟ اگر تم نے اپنا یہی رویہ برقرار رکھا تو ہمارے خداؤں کی طرف سے تم پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ چچاؤں اور پھوپھیوں کو یوں ناراض ہوتے دیکھ کر آپ بادل نخواستہ ابو طالب کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ جانے کو تو چلے گئے مگر جلد ہی لرزتے کانپتے واپس آ گئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر پھوپھیاں خوف زدہ ہو گئیں اور پوچھنے لگی، ملذی ضحاکا، کیوں اتنے دہشت زدہ ہو رہے ہو؟ شاید مجھ پر کسی آسیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے۔ آپ الجھن امیز لہجے میں بولے، نہیں، سب نے کہا تم پر آسیب کا سایہ، آسیب کا اثر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم تو بہت اچھے انسان ہو، یہ شبہ تمہیں کیوں کر ہوا؟ اس بنا پر آپ نے اپنے شبے اور خوف کی وجہ بیان کی کہ میں جب بھی بت کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا، ایک سفید چہرے والی طویل قامت ہستی نمودار ہو کر چیخ پڑتی تھی، وراءک یا محمد لا تمسہ، پیچھے ہٹیے یا محمد، اسے مت ہاتھ لگائیے۔ اس روایت کی راوی ایمن فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آپ نے کبھی کسی مشرکانہ تقریب میں شرکت نہیں کی۔ یہ السیرۃ الحلبیہ، طبقات ابن سعد اور الآثار المحمدیہ میں روایت ہے۔ شرک تو خیر ہے ہی بڑی چیز۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باری تعالیٰ نے چھوٹی موٹی لغزشوں سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن داستان گوئی کی محفل، یعنی جس میں جھوٹی کہانیاں بیان کی جاتی تھیں، اس میں شمولیت کو میرا جی چاہا۔ میں ادھر روانہ ہوا تو چلتے چلتے میرے کانوں میں گانے بجانے کی آواز پڑی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص کی شادی کی تقریب ہے۔ میں نے بزم داستان گوئی میں شمولیت کا ارادہ ترک کیا اور محفل موسیقی میں شرکت کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نیند نے آ لیا اور میں وہیں سو گیا۔ پھر دن چڑھے، آنکھ کھلی۔ دوسرے دن پھر گانا سننے کے لیے گیا تو پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ ان دو مواقعوں کے علاوہ میرے دل میں کبھی ایسی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ یوں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت ملنے تک جاہلیت کی قباحتوں سے بچائے رکھا۔ داستان سرائی کی محفلیں اس دور کی عرب ثقافت کا لازمی جزو تھیں۔ کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو لوگ چوپال میں جمع ہو جاتے اور کسی داستان گو سے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے۔ داستان گو طویل کہانی چھیڑ دیتا جو عموماً قسط وار ہوا کرتی، اور جب ایسے موڑ پر پہنچتی جہاں سامعین آئندہ کا حال جاننے کے لیے مضطرب اور بے قرار ہوتے تو داستان گو باقی آئندہ کہہ کر خاموش ہو جاتا اور لوگ جاننے کے لیے
کہ پھر کیا ہوا، دوسری رات پھر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ داستان کے اندر دراصل یہ کیفیت پائی ہی جاتی ہے کہ اس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے پتہ چلے اس کے بعد کیا ہوا۔ جب جانے دو عالم مائی حلیمہ کے پاس تھے تو رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ تقریباً 12-13 برس کے ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ کلیم اللہ کی شبانی کا تذکرہ تو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمایا ہے، اور باقی انبیاء کے بارے میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وانت یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا، نعم وانا رأیتها علی قراریت لأہل مکہ، ہاں میں بھی قراریت کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قراریت جو ہے یہ قیرات کی جمع ہے۔ آج کل تو 200 ملی گرام وزن کو قیرات کہتے ہیں۔ اس دور میں غالباً دینار کا 4/6 حصہ قیرات کہلاتا تھا۔ علامہ ابراہیم حربی نے کہا ہے کہ قراریت مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اس لحاظ سے حدیث کا یہ معنی ہوگا کہ میں قراریت نامی جگہ پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ علامہ عینی اور ابن جوزی کو یہی رائے پسند ہے، اور جناب شبلی کا جھکاؤ بھی دراصل اسی طرف معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں قراریت قیرات کی جمع ہے، کیونکہ مکہ کے آس پاس قراریت نام کی کوئی جگہ نہ پہلے کبھی تھی نہ اب ہے۔ مکہ مکرمہ کے قدیم اور جدید جغرافی اور تاریخیں اس کے ذکر سے یکسر خالی ہیں۔ علاوہ ازیں امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الاجارہ میں ذکر کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اس روایت کے بعد اپنے استاد کی یہ تشریح بھی نقل کی ہے، یعنی کل شاۃ بقیرات، یعنی فی بکری ایک قیرات میں لیا کرتا تھا، ابن ماجہ میں ہے۔ جب اس حدیث کو روایت کرنے والے محدثین اس کو اجارہ میں درج کر رہے ہیں اور صراحتاً بتا رہے ہیں قراریت قیرات کی جمع ہے، تو پھر قراریت نام کی کوئی جگہ خود بخود پیدا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 سال کے ہوئے تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا، اور قریش و قیس کے درمیان مارکے کا رن پڑا۔ 4 یا 6 دن تک زور و شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر عتبہ کی کوششوں سے صلح ہو گئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ اس مارکے میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بنی ہاشم کے علمبردار تھے، اور زبیر کے دیگر بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اس لیے آپ کو بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان کارزار میں جانا پڑا۔ تاہم آپ نے بذات خود اس لڑائی میں کوئی ذاتی طور پر حصہ نہیں لیا۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ جب آپ میدان میں تشریف لے جاتے قریش غالب آنے لگتے، اور جب آپ واپس چلے جاتے تو فریق مخالف کا دباؤ بڑھ جاتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب نے آپ سے کہا، لا تغب عنا، ہمیں چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق آپ وہیں ٹھہرے رہتے تا آ کے ان کی صلح ہو گئی۔ اب آپ نے بذات خود اس میں بنفس نفیس حصہ کیوں نہیں لیا؟ علامہ سہیلی نے روز الانف میں اس کی جو وجہ بیان کیا، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن روز الانف سے نقل کرنے کی بنسبت جناب شبلی کی سیرت النبی سے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا وہ زیادہ لطف دے گا۔ وہ لکھتے ہیں، چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَاتِلْ رَسُولُ اللَّهِ مَعَ أَعْمَامِهِ فِي الْفُجَّارِ، بعض فجار بھی پڑھتے ہیں،
وقد بلغ سن القتال لأنها كانت حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفارا ولم يأذن الله لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة وهي كلمة العليا اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی، نیز یہ وجہ بھی تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ ثابت ہوا کہ جانے دو عالم منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی وہی کام کیا کرتے تھے جن کا حکم بعد میں مسلمانوں کو دیا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جنگ فجار کے بعد جب حالات معمول پر آ گئے تو ایک دن زبید قبیلہ کا ایک فرد باہر سے کچھ سامان لے کر آیا اور مکہ مکرمہ کے ایک نہایت با اثر اور طاقتور سردار آس ابن وائل کے ہاتھ فروخت کیا۔ آس نے سامان تو لے لیا مگر قیمت ادا کرنے سے مکر گیا۔ زبیدی نے بے یارو مددگار جو آدمی تھا زبیدی، اس نے بیچارے نے متعدد افراد کو اپنا دکھڑا سنایا اور مدد کی درخواست کی مگر آس جیسے مقتدر سردار کے سامنے اور اس کے مقابلے میں اس کی حمایت پر کوئی بھی آمادہ نہ ہوا۔ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو طلوع آفتاب کے وقت کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر چیخنے لگا، یا آل فہر لمظلوم بدعتہ ببطن مکہ نائید دار والنفر، اے خاندان فہر، تمہیں ایک مظلوم مدد کے لیے پکار رہا ہے جس کا ساز و سامان مکہ میں چھین لیا گیا ہے اور جس کا گھر اور گروہ یہاں سے دور ہے۔ یہ دردناک صدا صحن حرم میں پہنچی تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد قبائل کے متعدد سرکردہ افراد بھی ان کے ہمراہ ہو گئے۔ یہ سب لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور قسم اٹھا کر عہد کیا کہ آئندہ ہم سب مظلوم کی مدد کیا کریں گے، خواہ وہ کسی معمولی خاندان کا فرد ہو یا معزز خاندان کا۔ ما بل بحر صوفتن ورسا حراء وسبیر مکانہما، جب تک دریا کا پانی اون کو تر کرتا رہے گا اور کوہ ہرا اور سبیر اپنی جگہ کھڑے رہیں گے اتنی دیر تک ہم غریب کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہی معاہدہ بعد میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ جو فہر تھے، جب اس نے کہا اعلی فہرن، یہ فہر قریش کے جد امجد تھے اور یہ معاہدہ ہی دراصل بعد میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ علامہ سہیلی نے مسند حارث ابن اسامہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے پڑا کہ اس میں یہ الفاظ تھے، ترد الفضول علی اہلہا، فاضل چیزیں ان کو لٹائی جائیں گی جو ان کے مستحق ہوں گے۔ اس عہد کے سب شرکاء یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے مگر یہ حلف مدتوں تک نصرت مظلوم کی علامت بنا رہا۔ جب کوئی شخص ہر طرف سے ناامید ہو جاتا تو وہ حلف الفضول کے نام کی دہائی دیتا اور اسی وقت اس کی حمایت میں شمشیریں بے نیام ہو جاتی۔ جناب معاویہ کے زمانے میں ان کا بھتیجا ولید مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ اس کا امام حسن کے ساتھ ایک مالی معاملہ، اس میں اختلاف ہو گیا۔ مال امام حسن کا تھا مگر ولید نے اپنی حاکمانہ حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر قبضہ جما لیا۔ امام حسن کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے ولید سے کہا، تمہیں میرے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر لوگوں کو امداد کے لیے پکار لوں گا۔ ولید کی محفل میں اس وقت عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے امام حسن کی یہ بات سنتے ہی ولید کے سامنے اعلان کر دیا
اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسن نے حلف الفضول کے نام پر آواز دی تو اپنی تلوار لے کر اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو حسن کے ساتھ انصاف ہوگا یا ہم سب لڑتے ہوئے جان دے دیں گے۔ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ بھی جس کسی نے یہ بات سنی اس نے اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ ولید نے یہ صورتحال دیکھی تو اسی وقت امام حسن کا حق انہیں لٹا دیا۔ تو یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاہدہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سفر جو سفر شام ہے، انشاءاللہ العزیز میں اگلے کلپ میں ذکر کروں گا جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔